اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ کی آج جو ٹاپک ہیں وہ ہے دین اسلام آسان ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے عملی مثالوں سے روشن۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ دونوں ٹاپک ہم آپ کی پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو ان کو غور سے سنیں شروع سے لے کر آخر تک، اور اسے سبسکرائب کرنا، اسے شیئر کرنا، اسے لائک کرنا نہ بھولیں۔ اور اس کو سنیں گے تو آپ کو بہت سی اچھی اچھی چیزیں ملیں گی، اچھی اچھی باتیں ملیں گی، قرآن پاک کی ملے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے ضرور سنیں۔ نبی رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام آسان ہے۔ اس میں کسی قسم کی تنگی، سختی اور تکلیف انسان کی وسعتوں سے زیادہ نہیں۔ ہر شخص اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، یا یوں کہیے کہ دین ہر ایک کی بس کی بات ہے۔ اپاہج، بیمار، غنی و نادار، حاکم و محکوم، سرمایہ دار اور مزدور، ذمہ دار اور کسان، عورت، مرد، بوڑھا، بچہ، ہر طبقہ، ہر فرد، ہر حال اور ہر لمحہ اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے کہ دین کے احکام پر ہر شخص کی گنجائش پر وسعت کے مطابق ہی آتے ہیں۔ یہی وہ رحمت ہے جس کا نام و نشان شاید ہی کسی دوسرے مذہب میں ملتا ہو۔ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سہولتوں کا تذکرہ بہت سے مقامات پر کیا ہے۔ خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا۔ البقرہ 286 آیت نمبر ہے۔ خدا کسی شخص کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا اس کو دیا ہے۔ الطلاق 70 نمبر آیت۔ اور تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ البقرہ سورہ نمبر 185۔ اور تمہارے لیے دین میں خدا نے تنگی نہیں کی۔ الحج 780 سورہ آیت نمبر۔ عملی مثالوں سے روشن۔ تاریخی دنیا میں ہزاروں لاکھوں اشخاص نمایاں ہیں جنہوں نے آنے والوں کے لیے اپنی زندگیاں نمونہ کے طور پر پیش کی ہیں۔ ایک طرف شاہان عالم کے شان و شوکت والے دربار ہیں، ایک طرف سپہ سالاروں کی جنگی قطاریں ہیں، ایک طرف حکماء اور فلاسفروں کے سنجیدہ گروہ ہیں، ایک طرف فاتحین عالم کی پرجلال صفیں ہیں، ایک طرف شعراء کی بزم رنگین ہے، ایک طرف دولت مندوں اور خزانوں کے مالکوں کی شاندار عمارتیں اور کھنکتی تجوریاں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی زندگی آدم کے بیٹوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کارتھیج کہنیبال، مقدونیہ کا سکندر، روم کا سیزر، ایران کا دارا، یورپ کا نپولین، ہر ایک کی زندگی ایک کشش رکھتی ہے۔ سقراط، افلاطون، ارسطو، جانس اور یونان کے دوسرے مشہور فلسفیوں سے لے کر اسپنسر تک تمام حکماء اور فلاسفروں کی زندگیوں میں ایک خاص رنگ نمایاں ہے۔ نمرود، فرعون اور ابو جہل و ابو لہب دوسری شخصیتیں ہیں۔ قارون کی ایک الگ زندگی ہے۔ غرض دنیا کے سٹیج پر ہزاروں قسم کی زندگیوں کے نمونے ہیں جو بنی آدم کی عملی زندگی کے لیے سامنے ہیں، لیکن ان مختلف قسم کے انسانوں میں سے کس کی زندگی نوع انسان کی سعادت، فلاح اور ہدایت کی ضامن اور خود کفیل ہے اور انسان کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے؟ کیا انسانیت کی فلاح و ہدایت کے لیے انہوں نے کوئی نمونہ چھوڑا ہے؟ کیا ان کی زندگی انسان کی باہمی برادرانہ تعلقات کی گتھی سلجھا سکی ہے؟ انسانی معاشرت کی کوئی خاکہ پیش کر سکی؟ ہماری روحانی مایوسیوں اور ناامیدیوں کا کوئی علاج بتا سکی؟ ہمارے دلوں کی ناپاکی اور زنگ کو مٹا سکی؟ ہمارے اخلاق اور اعمال کا کوئی نقشہ بنا سکی؟ چنانچہ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس وقت دنیا میں
جہاں کہیں بھی نیکی کی روشنی اور اچھائی کا نور ہے، جہاں کہیں بھی خلوص اور دل کی صفائی کا اجالا ہے، کیا وہ انہی نیک ہستیوں کی تعلیم اور ہدایت کا نتیجہ نہیں ہے جن کو تمام انبیاء نے کرام کے نام سے جانتے ہیں؟ آج انسان کے سرمایہ میں فلاح، سعادت، اخلاق، نیک اعمال اور بہترین زندگیوں کے جو کچھ اثرات نتائج ہیں، وہ سب انہی ہستیوں کے فیوض و برکات ہیں، جو جگہ جگہ اپنے نقش قدم چھوڑ گئے ہیں، اور دنیا کم و بیش انہی پر چل کر اپنی کوششوں کی کامیابی ڈھونڈ رہی ہے۔ نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسحاق کی وراثت پدری، اسماعیل کا احسار، موسیٰ کی سعی و کوشش، ہارون کی رفاقت حق، یعقوب کی تسلیم، داؤد کا غربت حق پر ماتم، سلیمان کی حکمت کی باتیں، زکریا کی عبادت، یحییٰ کی پرہیزگاری، عیسیٰ کا زہد، یونس کا اعتراف قصور، لوط کی جان فشانی، ایوب کا صبر، یہی وہ حقیقت نقش و نگار ہیں جن سے ہماری روحانی اور اخلاقی دنیا کا ایوان آراستہ ہے، اور جہاں کہیں ان صفات عالیہ کا وجود ہے وہ انہی عظیم ہستیوں کی مثالوں اور نمونوں کا عکس ہے۔ چنانچہ ہمارے عقیدہ سے نہیں بلکہ عقلی استدلال اور دنیا کی عملی تاریخ سے بات ثابت ہے کہ بنی نوع انسان کی حقیقی بھلائی، اعمال کی نیکی، اخلاق کی بہتری، ولولوں کی صفائی، دلوں کی صفائی اور انسانی قوتوں میں اعتدال اور اطمینانہ روی پیدا کرنے کی کامیاب کوشش اگر کسی طبقہ انسانی نے انجام دی ہیں تو وہ صرف انبیاء کرام کا طبقہ ہے، جو خدا کے نبی کے طور پر اس دنیا میں آئے اور دنیا کو نیک تعلیم اور ہدایت دے کر اپنے بعد بھی لوگوں کے چلنے کا راستہ بنا کر چھوڑ گئے، مگر ضرورت تھی کہ ایک ایسے رہنما اور رہبر کی جو اس سرے سے لے کر اس سرے تک پوری راہ کو اپنی ہدایت اور عملی مثالوں سے روشن کر دے۔ گویا ہمارے ہاتھ میں اپنی عملی زندگی کا پورا گائیڈ بک دے دے، جس کو لے کر اس کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہر مسافر بے خطر منزل مقصود کا پتہ پا لے۔ یہ رہنما سلسلہ انبیاء کے آخری فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن نے کہا ہے، اے پیغمبر، ہم نے تجھ کو گواہی دینے والا اور نیکوں کو خوشخبری بنانے والا اور غافلوں کو ہوشیار کرنے والا اور خدا کی طرف اس کے حکم سے پکارنے والا اور ایک روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ احزاب آیت نمبر ہے 45-46۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے عرض کریں گے۔ تو اللہ حافظ، السلام علیکم۔